اپنے محلے میں، اپنی مسجد میں آپ سے گفتگو کرنے کا موقع مجھے میسر آیا ہے۔ اس مسجد میں تقریباً لگ بھگ 100 سال تک میرے دادا، میرے والد اور ہمارے سلسلے کے پیر بھائی کسی نہ کسی زاویے سے جڑے رہے اور وابستہ رہے۔ یہاں جو مزار ہے وہ مزار سلسلہ عالیہ قادریہ ملتانیہ کی موریدی کی ہے۔ بڑی بارورخ یہ مسجد رہی ہے۔ اولیاء اللہ اور عارفین کا جھرمٹ اس مسجد سے وابستہ رہا ہے۔ ہمارے دادا پیر حضرت شاہ سید حبیب اللہ حسینی القادری الملتانی قدس سرہ العزیز، وہ جب کریم نگر آتے، یہاں مقام کریم نگر کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ کریم نگر سے معرفت کے کیریاں پھٹی ہیں، امٹ پڑی ہیں۔ یہاں پر علوم عرفان کا خوب چرچا ہوا ہے۔ وقت کے ساتھ یہ ہماری کاہلی یا سستی کی وجہ سے وہ محفلیں مان پڑ گئی ہیں، ختم نہیں ہوئی ہیں۔ محفلیں مان پڑ گئی ہیں۔ انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو پھر ہمارے قلوب اس کی معرفت، اس کے عرفان، اس کے عشق سے بھر آئیں گے اور پھر وہی دورہ چلے گا۔ دوستو بزرگوں، یہ مہینہ رجب کا ہے اور کل چھٹی شریف ہے۔ حضور غریب نواز کا عرس مبارک ہے، تو میں نے اس سے استفادہ کرتے ہوئے وہی بات آپ کے گوشے گزار کروں گا جو خواجہ صاحب کا میسج تھا، جو میسج عارفین کا تھا، اولیاء کا تھا، جو اس برکت سے دنیا میں پھیلا۔ وہی میسج آپ کو اس کا اعادہ کر دیتا ہوں، وہی آپ کے گوشے گزار کر دیتا ہوں۔ توجہ سے سماعت کا خواہش مند ہوں، مضمون سمجھنے کی کوشش کیجیے۔ کوئی مغلق یا بند الفاظ یا کوئی پیچیدہ باتیں آپ سے کرنا نہیں ہے، صرف انتہائی سہل انداز میں قرآن خود کہہ رہا ہے وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ۔ ارشاد ربانی ہے، اور لام تاکید، قد تاکید، یسرنا ماضی کا صیغہ، وہ بھی بہت تاکید کرے جو یقیناً واقع شدہ بات ہے، جو یقیناً قابل تسلیم بات ہے۔ تو بتا رہا ہے وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ، ہم نے قرآن کو بہت آسان کیا ہے۔ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، ہے کوئی اس کو سمجھنے والا؟ ہے کوئی اس کے مفہوم اور معانی سے اپنی زندگی کو بھرنے والا؟ کوئی ہے جو اس کے ساتھ جڑ کے اپنی زندگی گزارنے والا ہو؟ تو دوستو قرآن آسان ہے، یہ اللہ کا دعویٰ ہے۔ قرآن آسان ہے، یہ اللہ میاں کا دعویٰ ہے۔ جب اللہ کا دعویٰ ہے تو دوستو قرآن کو ہم نے سمجھا نہیں۔ قرآن کا میسج کیا ہے؟ قرآن کا مقصد کیا ہے؟ ان حضرات اولیاء، خواجہ صاحب کا انتقال ہو کے 800 سال کے قریب ہو رہا، آج جن کا ہم تذکرہ چھیڑے ہیں، اور کل چھٹی شریف ساری دنیا میں منائی جاتی ہے۔ نہ کسی سے کوئی رشتہ خواجہ صاحب کا، نہ کسی کے جد میں آتے ہیں، اور سلسلے چشتیہ میں آتے ہیں، دیگر سلاسل میں وہ خواجہ صاحب کا نام بھی نہیں آتا ہے۔ لیکن پھر بھی ہر سلسلے والا، ہر شخص مرہون منت ہے اور کل چھٹی شریف مناتا ہے۔ تو آپ سب میں بھی ساتھ خواجہ صاحب کے نام سے فاتحہ اور لنگر کا اہتمام کرتا ہے۔ اس یہ کیا بات ہے؟ یہ کس جان سے اللہ نے ان کے نام کو باقی رکھا ہے؟ تو دوستو جب نتیجے کلام پہ آتے ہیں
تو بات یہی ہے کہ انہوں نے قرآن کو سمجھا، انہوں نے قرآن کو سمجھا اور قرآن کو سمجھایا۔ قرآن کو سمجھنا کیا ہے، قرآن کا میسج کیا ہے، قرآن کا پیغام کیا ہے، قرآن کیا چاہتا ہے؟ کیا قرآن یہ چاہتا ہے کہ ہم روزانہ 1000 رکعت نماز پڑھیں؟ کیا ہم سال بھر روزہ رکھیں؟ کیا ہم حج پر حج کرتے جائیں، عمروں پہ عمرے کرتے جائیں؟ یہ قرآن کا میسج ہے دوستو؟ نہیں، نماز 5 وقت کی فرض، حج زندگی میں ایک دفعہ صاحب استطاعت پر فرض، رمضان کے روزے فرض، اب اس سے زائد جو ہے وہ نفل درجے میں، آپ مکلف نہیں ہیں، لیکن اگر کرے تو آپ کو اجر عظیم ہے۔ لیکن دوستو اس سے ہٹ کر قرآن جو 24 آورس کا آپ کو سبق دے رہا ہے، کیا صرف ایک مہینے رمضان میں بزی رہ کے اس کے بعد فری ہو جائے، 5 وقت نماز پڑھ کے اپنی ذمہ داری ختم ہو گئی، بالکل نبرد آزما ہو جائے؟ یہ نہیں، یہ میسج نہیں۔ ایک دفعہ حج کرے فارغ، اب پھر پلٹنے کے دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ نہیں دوستو، یہ تو ہے یہ فرضیت کے درجے میں، لیکن قرآن جو آپ سے چاہتا ہے، جو 24 آورس آپ کو قرآن جو میسج دے رہا ہے، جس سے جڑے رہنے کا قرآن حکم دے رہا ہے، آیت کریمہ میں ارشاد ہو رہا ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہم نے پیدا نہیں کیا جن اور انس کو، ہم نے اجنہ اور انسانوں کو پیدا نہیں کیا إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، مگر یعبدون عبادت کے لیے، مگر عبادت کے لیے۔ دوستو بزرگو، یعبدون کا ترجمہ کیا سمجھا ہے آپ نے؟ یعبدون کا معنی نماز پڑھنا، روزہ رکھنا، حج کرنا، خیر و خیرات کرنا نہیں، یہ نہیں ہے یعبدون کا معنی۔ سب سے بڑے مفسر قاری جن کے لیے حضور پاک نے دعا فرمائی وہ حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما، حضور کے چچیرے بھائی ہیں۔ بچپن حضور کے گھر میں جن کا گزرا، حضور کے ساتھ حضور کے ساتھ ہمیشہ ارد گرد حضور کے رہتے۔ ایک دفعہ حضور کی اہلیہ آپ کی خالہ بھی تھی، حضرت ابن عباس کی خالہ بھی حضور کی اہلیہ تھی ایک۔ دوستو ایک دفعہ خالہ کے گھر میں گئے، حضور نماز پڑھ رہے تھے تو حضرت عبداللہ ابن عباس حضور کے بائیں جانب آ کر ٹھہر گئے۔ حضور نماز پڑھ رہے اور بائیں جانب آ کر حضرت عبداللہ ابن عباس ٹھہرے۔ دوستو حضور حضرت ابن عباس کی روایت ہے، آپ فرماتے ہیں کہ حضور کے ساتھ میں نماز بازو ٹھہر گیا تھا تو حضور نے اپنے ہاتھ سے مجھے اپنے سیدھی جانب لا کے ٹھہرایا۔ بازو جو ٹھہرتے ہیں نماز تو جب مصلی ایسا رہتا ہے تو آپ اس طرف حضور کے ٹھہرے، تو حضور نے ان کو پلٹ پکڑ کر ادھر لا کے ٹھہرایا۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ بچپن سے ان کی تربیت حضور پاک کی نگرانی میں ہوئی، حضور نے ہر ادا کو ان کی سدھارا، ہر عمل کو حضور نے ان کے دیکھا اور دیکھ کر ان کو تصدیق دی۔ بلکہ ایک موقع پہ حضور نے دعا فرمائی، اے اللہ اس بچے کو قرآن کی تعویل، تفسیر، تفہیم کی سرفراز فرما۔ حضور نے ابن عباس کے لیے دعا یا کلمات فرمایا، حضور نے دعا کیا اور دعا مقبول، حضور کی دعا مقبول۔ تو دوستو رئیس المفسرین حضرت عبداللہ ابن عباس یعبدون کا ترجمہ فرماتے ہیں وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ۔ آپ اس یعبدون کا ترجمہ لِيَعْرِفُونَ سے فرماتے ہیں۔ کیا ترجمہ ہو رہا ہے؟ ہم نے جن اور انس کو پیدا نہیں کیا مگر رب کی شناخت کے لیے، رب کو پہچاننے کے لیے، رب سے جڑے رہنے کے لیے، رب سے تعلق باندھنے کے لیے۔ یہ ہے ہماری پیدائش کا مقصد، اور یہ جو مقصد ہے ہماری تخلیق ہے، پیدائش کا جو مقصد ہے دوستو، یہ جو جڑے رہنے کا، یہ پہچان کا، یہ تعلق کا کوئی موقتی پیریڈ نہیں ہے۔ جب تک حیات ہے، جس جا ہے، اس مکان میں ہے، اس حالت میں ہے، رب سے جڑے رہیے۔ یہ ہماری پیدائش کا مقصد بتایا گیا، یہ ہماری پیدائش کا مقصد پیدا کیا کہ رب کو پہچانو، رب کو جانو۔ رب کو جانیں گے تو سب ٹھیک ہے، رب کو نہیں جانیں گے سب رہے گا، ہر چیز رہے گا۔
اس کو پہچاننا یہ بنیادی ہمارا ڈیوٹی ہے، یہ بنیادی ذمہ داری ہماری ہے. اب کیسے پہچانا جائے اس کو، کیسے پہچانا جائے؟ دوستو بزرگو، رب کو پہچاننا بہت آسان ہے. اور قرآن کہہ رہا ہے، جس کی آیت میں جس کی تلاوت میں نے کیا وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ. قرآن کیا ہے؟ ذکر کے لیے. قرآن کیا ہے؟ قرآن کا معنی مبالغے کا صیغہ ہے، بہت زیادہ پڑھی جانے والی چیز، بہت زیادہ پڑھی جانے والی چیز. تو سب سے زیادہ پڑھی جانے والی چیز کیا ہے؟ وہ اللہ کا ذکر ہے. ذکر قرآن بمعنی ذکر بھی ہے، قرآن بمعنی نصیحت بھی ہے. دوستو قرآن کی جا بجا آیات میں دیکھیے، اسی طرف ہم کو تعلیم دی گئی، یہی تلقین کی گئی، یہی تاکید کی گئی. دوستو اسی تعلیم کے ساتھ خواجہ صاحب جڑے رہے. خواجہ اجمیری اسی تعلیم کے ساتھ ہندوستان میں آئے. وہ آئے اپنے ساتھ کوئی اسلحہ کے ساتھ نہیں آئے، لشکر جرار کے ساتھ نہیں آئے. جب ہندوستان خواجہ صاحب آئے اپنے ساتھ لشکر جرار لے کر نہیں آئے، اپنے ساتھ کوئی ہتھیار بند ہو کر نہیں آئے، بلکہ آئے طرح آئے. کچھ فقیرہ ساتھ تھے، کوئی فقیر اپنے ساتھ، آپ کے کچھ فقیرہ تھے، خواجہ صاحب آئے. لیکن دوستو آئے تو کیا لے کر آئے؟ آئے تو کیا لے کر آئے؟ اپنے ساتھ معرفت کا سمندر لے کر آئے، اپنے ساتھ عرفان کی دریا لے کر آئے، اپنے ساتھ اس رب کو لے کر آئے جس کے ساتھ ہم کو جڑے رہنے کا حکم ہے. یہی خواجہ صاحب کا سرمایہ تھا، خواجہ صاحب کا یہی ہتھیار تھا، یہی خواجہ صاحب کی طاقت تھی، یہی خواجہ صاحب کی قوت تھی، اور کچھ نہیں تھا. دوستو جب اس قوت کے ساتھ ہو جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے من کان للہ کان اللہ لہ. حضور پاک کا یہ مبارک ہے. کیا فرماتے ہیں حضور؟ جو اللہ کا ہو جاتا ہے اللہ اس کا ہو جاتا ہے، جو اللہ کا ہو جاتا ہے اللہ اس کا ہو جاتا ہے. خواجہ صاحب اللہ کے ہو گئے تھے، اب کہاں خواجہ صاحب؟ وہاں اللہ خواجہ صاحب کے حوالے. خواجہ صاحب کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا چلنا پھرنا ہر عمل خواجہ صاحب کر رہے ہیں، لیکن کان اللہ لہ اللہ ان کا ہو جاتا ہے. یہ جگہ ایجاد آ رہا ہے، ایجاد ہو رہا ہے، دیکھ رہے ہیں وہ، لیکن اللہ دیکھ رہا ہے. یعنی اللہ کی طاقت، اللہ کی قدرت، اللہ کی نور بصارت لے کر خواجہ صاحب دیکھتے ہیں، بولتے ہیں تو اللہ کی قدرت کے ساتھ، اللہ کی طاقت کے ساتھ. یہ ساری چیزیں تو خواجہ صاحب کی زندگی کا محور تھا. وہ تو اس کے علاوہ اور کوئی چیز ہم کو نہیں ملتی خواجہ صاحب کی زندگی، یہی چیز تھی اور کوئی دوسری بات نہیں تھی. دوستو انہوں نے اپنے آپ کو فنا کیا، اللہ کو ظاہر کیا. انہوں نے اپنے آپ کو فنا کیا، اللہ کو ظاہر کیا. اللہ تعالیٰ کب احسان رکھتا ہے، اللہ کب احسان رکھتا ہے. خواجہ تم نے زندگی میں اپنے کو مٹیا میں کر کے ہم کو ظاہر کیا، خواجہ اب قیامت تک کے لیے تمہارا چرچا ہوتا رہے گا، قیامت تک کے لیے تمہارا چرچا ہوتا رہے گا. تو دوستو 800 سال کا وقت گزر گیا، لیکن ہندوستان کے چپے چپے میں، دنیا کے بہت سارے علاقے میں خواجہ صاحب کا نام جانتے ہیں، اجمیر نگری کو آتے ہیں، خواجہ صاحب کی زیارت کرتے ہیں اور لنگر خواجہ لٹاتے ہیں. تو دوستو یہ کام ہو جائے، خواجہ صاحب کے ساتھ مخصوص نہیں تھا. یہ چیز خواجہ صاحب کے ساتھ مخصوص نہیں تھی. صبح قیامت تک یہ چیز عام ہے، یہ قیامت تک یہ چیز عام ہے. لیکن خرابی یہ ہے کہ ہماری توجہ اس طرف نہیں ہے، یہ فکر ختم ہو گئی ہماری. ہم دنیا میں اتنا ملیانیٹ ہو گئے کہ دوستو اپنی زندگی، اپنی تخلیق کے مقصد کو فراموش کرتے ہیں. تمہاری پیدائش کا مقصد کیا ہے؟ ہماری پیدائش کا مقصد رب کو پہچاننا ہے. کیسے پہچاننا؟ دوستو وہی بتا سکتا ہے جو اس کو پہچانتا ہے. پہچاننے والے کے پاس جاؤ، کسی عارف کے پاس جاؤ، کسی ولی کے پاس جاؤ، تو وہ تم کو معرفت بتائے گا، عرفان بتائے گا، اس سے تم کو جوڑے گا. اس کو نہیں جوڑیں گے تو تمہارا نماز، تمہارا روزہ تمہارے لیے کوئی فائدہ مند نہیں ہے. کیا کہا گیا؟ کتنے روزے دار ہیں، بھوک پیاس کے علاوہ کچھ نہیں ہوتا. بھوک پیاس کے علاوہ کچھ نہیں. کیوں کہ مقصود روزہ ہم کو نہیں ملا. کتنے روزے دار ہیں؟ وَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ. جتنے مصلی ہیں جن کے لیے ویل منتظر ہے، جہنم کا گڑھا ہے وہ منتظر ہے. کیوں کہ دوستوں تم نے مقصود نماز کو نہیں پایا.
مقصود نماز کو نہیں پایا، اس نماز کے مقصد کو پائے، اس مقصد کو پائیے۔ اور نماز کا مقصد کیا بتایا حضور نے؟ نماز کا مقصد کیا ہے؟ غایت نماز کیا ہے؟ اعبد اللہ کأنک تراہ وإن لم تکن تراہ فإنہ یراک۔ اگر تم نماز پڑھ رہے ہو ایسی نماز پڑھو کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو، تمہیں رؤیت میسر آئے، مشاہدہ میسر آئے۔ دوستوں یہ تمہارے پاس کیپیسٹی نہیں ہے، یہ صلاحیت تمہارے پاس نہیں ہے، تو اللہ کے رسول نے ہمارے لیے آسان فرما دیا میاں یہ چیز نہیں ہے تو کم از کم اتنا تو تصور کرو وہ تم کو دیکھ رہا ہے، وہ تم کو دیکھ رہا ہے۔ اس تصور کے ساتھ جب نماز ہوتی ہے تو دوستوں وہ نماز مقبول ہے۔ یہی نماز خواجہ صاحب نے پڑھا، اس کے علاوہ کوئی اور نماز خواجہ صاحب نے نہیں پڑھا۔ ہماری جیسی نماز خواجہ صاحب کی نہیں، ہمارا جیسا روزہ خواجہ صاحب کا نہیں تھا۔ خواجہ صاحب کا روزہ تھا تو صبور رؤیتی وعسرور رؤیتی سے کیا والا تھا۔ روزے کا آغاز ہو رہا، روزہ گزر رہا ہے رؤیت باری کے ساتھ، حق تعالیٰ کی شناخت کے ساتھ، حق کی معرفت کے ساتھ، حق کی معیت کے ساتھ، حق کے مشاہدے کے ساتھ، حق کے وصل کے ساتھ، یہ روزہ خواجہ صاحب کا روزہ ہے۔ تو دوستوں اس روزے کو بیدار کیجیے۔ خواجہ صاحب کے ساتھ جو ختم نہیں ہوا باقی ہے، قیامت تک باقی رہے گا۔ لیکن یہ چیز ہوا، اب خواجہ صاحب کا بہت احترام کرتے ہیں، یقیناً قابل احترام شخصیت ہے، میں بھی بہت تعظیم کرتا ہوں، عظمت کرتا ہوں، میرے سر آنکھوں پہ ان کے کھڑا ہے۔ لیکن دوستوں آپ نے کبھی یہ سوچا خواجہ صاحب کو یہ مقام کیسے ملا؟ خواجہ صاحب کو یہ مرتبہ کیسے ملا؟ خواجہ صاحب کوئی آسمانی مخلوق نہیں تھے، وہ بھی کسی کے بیٹے تھے، کسی کے بھائی تھے، کسی کے شوہر تھے، کسی کے باپ تھے، سب کچھ جیسے ہمارے تعلقات تھے خواجہ صاحب کے بھی تعلقات تھے۔ لیکن دوستوں ان سب تعلقات کے ساتھ خواجہ نے ان سب کو رکھتے ہوئے اپنا تعلق رب سے جوڑا تھا۔ خواجہ نے اپنا تعلق رب سے جوڑا تھا اور اس تعلق ہی نے خواجہ کو خواجہ بنا۔ جب خواجہ کا وصال ہوتا ہے حجرے مبارکہ میں بند کمرے میں وصال ہوتا ہے، دوستوں دروازہ بند ہے، پوری دن دیکھتے دروازہ کھلا نہیں، خواجہ ذکر میں ہے اور دروازہ بند ہے، دوستوں دروازہ کھول کر اندر جاتے ہیں تو خواجہ کی روح پرواز کر گئی تھی اور پیشانی پہ یہ کلمات تھے، ماتا حبیب اللہ فی حب اللہ۔ خواجہ کے پیشانی پہ کلمات سنتا تھے، اللہ کا دوست اللہ کی محبت میں مر گیا، اللہ کا دوست اللہ کی محبت میں فنا ہو گیا، اللہ کا دوست اللہ کی محبت میں وصال کر گیا۔ یہ کلمات کب تھے؟ کیونکہ خواجہ نے ساری زندگی اسی وصال اور اسی معیت میں گزاری، اسی کی سنگت میں خواجہ نے اپنی ساری زندگی گزارا۔ دوستوں جب یہ چیز آ جائیں گی تو آپ خواجہ صاحب کی زندگی دیکھتے ہیں، خواجہ صاحب کچھ نہیں لائے، نہ ہتھیار، نہ لشکر، نہ دولت، کچھ نہیں، طرح کچھ فقیروں کے ساتھ آتے ہیں۔ دوستوں موقع ملتا ہے، مقابلہ ہوتا ہے، وقت کے بادشاہ وہاں پر آپ کو رکاوٹ پیدا کرتے ہیں، سادھ و سرت آ کر ٹھہر جاتے ہیں کہ فقیر کیا آ گیا ہمارے اجمیر نگری میں، ہماری نگری میں یہ فقیر کیا آ گیا، اس کو بھگاؤ۔ دوستوں بھگانے کی مختلف ضربے ہوتے ہیں، مقابلہ ہوتا ہے۔ دوستوں خواجہ مقابلہ نہیں کرتے ہیں، خواجہ مقابلہ نہیں کرتے۔ ایک آدھا ہوا میں اڑتے ہوئے چلے جاتا، ہوا میں اڑ رہا ہے، ایک جادوگر ہوا میں اڑتے اوپر جا رہا ہے۔ دوستوں خواجہ ہوا میں نہیں اڑتے، دوستوں سے کیا کرتے خواجہ کی طاقت دیکھیے، خواجہ کی قدرت دیکھیے، خواجہ کیا کرتے ہیں، اپنے کھڑائے کو دیکھتے ہیں، حکم بھی نہیں دیتے، اپنی جوتی کو دیکھتے ہیں، جب نظر خواجہ کی جوتی کو پڑتی ہے، جوتی پہ خوار کھڑا ہوئے، وہ آپ کی جوتی ہوا میں اڑتے ہوئے اس جادوگر کے سر پہ تاج پوشی کرتے ہوئے نیچے لاتی ہے، تو تاج پوشی کرتے ہوئے اس کو نیچے لاتی ہے۔ دوستوں یہ کیا طاقت ہے، یہ کیا ماجرا ہے؟ حضرات اولیاء۔ دوستوں یہ حضرات اولیاء کیا ہے؟ ان کا قول اللہ، گفتے اللہ ہوا عبداللہ ہے، ان کا کہنا نہیں، اللہ کا کہنا ہے۔ کیوں کہ انہوں نے اپنے آپ کو فنا کر چکا، اپنے کو میاں امیر کر چکے، اپنے کو ختم کر چکے، اب جو ہے بس اللہ اور اس میں کچھ نہیں۔ اور دوستوں اسی بات کی ترغیب حضرت جنید بغدادی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، ما فی جبتی غیر اللہ، میرے جبے میں اللہ کے علاوہ کچھ ہے ہی نہیں،
میرے جبے میں اللہ کے علاوہ کچھ ہے ہی نہیں، یہ زندگی حضرت ہو جائے. اس طرح انہوں نے اپنے آپ کو اللہ سے جوڑے رکھا، اللہ سے سمبند باندھ رکھا. دوستو آج یہ چیز ختم ہو گئی اور ہم فروعات میں پڑے ہوئے ہیں. ہم فروعات میں پڑے ہوئے ہیں. جو اصل چیز ہے، جو روح ہے، آپ کی روح نکال لی گئی، آپ کی روح نکال لی گئی اور فضول غیر معقول چیزوں میں آپ کو الجھا کر رکھ دیا گیا. دوستو غیر معقول چیزوں کی طرف بچ جائیے. جو کام کن کار بیگانہ کن، جو کام کرنا ہے وہی کام کیجیے. اور آپ کا کام کیا ہے؟ آپ کی پیدائش کا مقصد